بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جہاں تشریف لائے، آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں۔ آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلق بنا کر بتلایا۔ ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس کے باوجود ہلاک کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، سب فاسق و فاجر بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھول دیا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلی سے 9 کا عدد بنا کر بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ جہنمی کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہلاکیاں اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل کرا دیں گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ استغفر اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوں گے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوں گے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوں گے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بال کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بنا ختنے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، ہم ایسے ہی لوٹائیں گے، یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے۔ سورۃ انبیاء۔ اور انبیاء میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، اور میرے اصحاب میں سے بعض کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب۔ لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت میں بھی وہی جملے کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں ان کے ساتھ تھا، ان پر نگران تھا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد حکیم تک۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجیے؟ وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک ذبح کیا ہوا جانور خون میں لتھڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا، اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، اور وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھیں تو اندر اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک وہ مٹا نہ دی گئی، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں تیر پانسے کے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ ان پر بربادی لائے گا، واللہ ان حضرات نے کبھی تیر نہیں پھینکے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ سب سے زیادہ شریف ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، عرب کے خاندانوں کے متعلق تم پوچھنا چاہتے ہو، سنو، جو جاہلیت میں شریف تھے اسلام میں بھی وہ شریف ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جب کہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے، ابو اسامہ اور محترمہ عبید اللہ سے بیان کیا، ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میرے پاس خواب میں دو فرشتے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آئے، پھر یہ دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر ایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس گئے۔ وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر میں نہیں دیکھ نہیں پاتا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کے سامنے لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، یا یوں لکھا ہوگا کافر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، البتہ آپ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و وضع معلوم کرنے کے لیے تم اپنے صاحب کو دیکھ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن گٹھا ہوا گندم گو ایک سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کی شال کی تھی، جیسے میں انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔